السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر اور ہم نصرت جاوید کے ساتھ. صاحب سٹوریز بہت ساری ہیں، لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ میں آج جو کارروائی ہوئی وہ ہماری ٹاپ سٹوری ہے. 2 سیاستدان پارلیمنٹرین آج سپریم کورٹ پہنچے. ایک کی معافی نہیں مانی گئی اور دوسرے کو کہا گیا کہ آپ معافی مانگیں، جو جس کو آپ ڈاڈا کہتے ہیں. تو ڈاڈا صاحب معافی مانگیں گے؟ ابھی تک تو آج تک تو یہ تھا کہ نہیں. خدا کے لیے پلیز آپ کو اور ہمارے باقاعدہ ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ریگولرلی، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی عدالت کا معاملہ آیا ہے میں نے ہاتھ اٹھا کر یہ بات کہی ہے کہ جی میں اولڈ سکول جرنلسٹ ہوں. ہم تو عدالتی امور کے بارے میں کوئی بھی لفظ کہتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، اور یہ بات کہتے چلے گئے. میں آپ گواہی دیں، کیمرے کو دیکھیں. یاد ہے جس دن فیصل واڈا کی پریس کانفرنس چل رہی تھی، میں اور آپ اکٹھے آپ میرے کمرے میں بیٹھے تھے، سامنے چل رہی تھی. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اس کو ہم روک کیوں نہیں رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آج کیا ہوا ہے، ہم سمیت تمام میڈیا گروپس کو نوٹس ملے. یار ہمیں خود اپنی جو ہے یعنی کہ آپ 15 دنوں میں بتائیں کہ آپ نے کیوں یہ چلائے، ٹھیک ہے نا. اب ہماری ایڈیٹوریل ججمنٹ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بول بھی رہا ہے سیاستدان، ٹھیک ہے جی وہ سینیٹر ہیں یا ایم این اے ہیں، ہمیں چاہیے کہ یار اب مثال ہم یہ کر سکتے ہیں، اتنے با اختیار ہم ہیں. سر اگر نہیں ہیں تو ہمیں ہونا پڑے گا. آئی مین وی ہیو ٹو ہیو اے ویجیلنٹ ڈائریکٹر نیوز. اگر ایک ویجیلنٹ ڈائریکٹر نیوز نہیں ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ چھوڑ دیں یہ کام. اور آپ نے اگر یہ فرض کر لیا ہے کہ یار یہ ہو جائے گی کوتاہی تو کوئی اور سنبھال لے گا، تو ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، میں نے یہاں پہ جو بولنا ہے اس کا حساب میں نے ہی دینا ہے. جیسے قبر میں حساب ہم نے اپنا اپنا دینا ہوتا ہے، عدالت میں بھی ملنا اپنا اپنا حساب. مطلب اگر آپ کو کہا جائے کہ یار فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کٹ کرو، آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ایسا تگڑا ہونا چاہیے کہ وہ کہے نا. آپ کٹ کرو، لیکن جہاں پہ آپ محسوس کرو کہ جہاں پر آپ کو اپنی پرابلم ہو سکتی ہے ان کو میوٹ کر لیں. ہمارے پاس سگنلز ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہے. بہرحال میں اس یعنی ٹیکنیکل آپ جس طرف مجھے لا کے اس بحث میں الجھنا نہیں چاہ رہا. میں صرف اپنی لیمیٹیشنز جو ہے ایک صحافی کی، ورکنگ جرنلسٹ کی، اور یہ اسٹیبلشڈ ہماری لیمیٹیشنز ہیں. آپ یہ بھی یار عدنان ایک پوائنٹ تو ساتھ میں رکھیں گے آپ کہ فیصل واڈا ابھی بھی معافی مانگنے پہ تیار نہیں ہے. وہ بھائی وہ جانے، ان کا کام جانے. میں ان سے ہاتھ باندھ کر التجا کروں گا کہ صاحب بہتری اسی میں ہے کہ جلد از جلد معافی مانگ لیں. ہم سب کا بھلا ہے اس میں. ٹی وی چینلز بھی سر، ٹی وی چینلز بھی یہ کہیں کہ سر چونکہ ایک ہماری دانش میں وہ سینیٹر ہیں، کر رہے تھے جو بھی انہوں نے کرنا ہے، کوتاہی ہوئی، دل بڑا کرے. دیکھیے اگر انہوں نے معاف نہیں کرنا تو کیوں واڈا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہی معافی دیں. یار آپ حقائق کو فیس کریں. یار پلیز فار گاڈ سیک، آپ پھر اس ایریا میں جا رہے ہو جس نے خدا کے لیے کیوں نہیں یہ بات مانتے ہو کہ موجودہ چیف جسٹس اور تمام عدلیہ جو ہے آج کی عدلیہ، انہوں نے بہت کشادہ دلی دکھائی. کیا چیف جسٹس صاحب یہ غلط بات کہہ رہے تھے کہ انہیں کتنا برا کہا گیا ہے. اور وہ کہہ رہے کہ میری ذات سے متعلق ہوتا تو میں کرتا ہی. سیاسی جماعت کے رہنماؤں نے باقاعدہ ان کا نام لے کر ان کے بارے میں کتنی ایک فیک سٹوری پھیلا دی گئی ہے کہ صاحب ان کو جی ایکسٹینشن دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، 2/3 اکثریت اور یہ وہ. اور وہی صاحب جو ہیں وہ سب کچھ برداشت کرتے رہے ہیں، سخت ترین الفاظ استعمال آج بھی انہوں نے اپنے لیے کہا کہ اگر میری ذات تک ہوتا تو میں اس کو. تو اب ہونا تو یہ چاہیے نا. اچھا، اور نہ صرف یہ کہ چیف جسٹس صاحب، میں کہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے ججز بھی بہت کشادہ دلی انہوں نے دکھائی، بہت دکھائی ہے. اب میں آپ اس سے اچھا ذرا اور انداز سے کیوں نہیں دیکھتے یار عدنان آپ چیزوں کو. کل لائیو کوریج ہو رہی تھی نا، اس لائیو کوریج کے اندر بینچ پر بیٹھے ہوئے ایک آنریبل جج جناب منیب اختر صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب
ہم نے الیکشن کمیشن کی ایک غلطی کو ربر اسٹیمپ کیا ہے. اب یہ ربر اسٹیمپ از اے ویری اسٹرانگ ورڈ. یار آپ اس خوبصورتی کو کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے ہو کہ اس کی لائیو کوریج کے اندر بینچ کا ہی ایک آنریبل رکن اپنے ہی فورم کے جانب سے آئے ہوئے ایک فیصلے کے بارے میں ربر سٹیمپ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس حد تک کھل کے بات کر. اچھا اب اس بات کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے ہم بھڑکانا شروع ہو جائیں کہ جی کیا بات کیا منیب اختر صاحب نے. یہ غلط بات ہے. جسٹ رپورٹ اٹ. دکھا دیا لوگ فیصلہ کر لیں. اب جیسے آپ اس حقیقت کو نظر انداز کر سکتے ہو بہت سارے لوگوں کو توقعات تھیں, ان کو بڑی مایوسی ہوئی کہ جی وہ جو احتساب کی ترامیم کے بارے میں جب وہ آئے تھے قیدی نمبر 804 تو بھی لائیو سٹریمنگ کیوں نہیں ہوئی. وہ معاملہ دوبارہ اٹھایا گیا جب دوسری سماعت ہوئی. ٹھیک ہے جی, انہوں نے بریک لی. بریک لینے کے بعد ظاہر ہے انہوں نے مشاورت کی ہوگی آنریبل ججز اور اس کے بعد فیصلہ ہوا 4-1 کا فیصلہ ہوا. ٹھیک ہے نا جی. اب جو اختلافی نوٹ تھا وہ آج آیا ہے نا عطر من اللہ صاحب کا. اب عزت مآب عطر من اللہ صاحب نے کہا ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ عمران خان کو لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں. لیکن بڑی سیاسی جماعت کا انہوں نے یار سب سے بڑی انہوں نے کہا سب سے بڑی سیاسی جماعت. اب ان کا اوپینین ہے نا. اچھا یار جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کا یہ نوٹ بھی پبلک میں آ گیا, لیکن حقیقت کیا رہی اپنی جگہ اٹل کہ 4-1 کا فیصلہ ہے کہ انہی کے 4 آنریبل ساتھیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں دکھانا. یہی خوبصورتی ہے نا اس جوڈیشل سسٹم کی. بات تو بجائے اس خوبصورتی کو میرے پیارے عدنان اپریشیٹ کرنے کے ہم یہ بات نظر انداز کر دیں کہ جی 4 آنریبل ججز نے یہ کہا اور ایک نے یہ کہا اور ایک ہم نہیں, ہم اس ایک کو لے کر کہیں کہ دیکھا نا جناب کتنے بہادر جج نکلے. بتا کہ خدا نخواستہ اس سے امپلائی کیا ہوتا ہے سیاسی رنگ ہم دے دیتے. تو یار خدا کے لیے وہ سوشل میڈیا دکان بھی چلانی ہوتی ہے نا سر, اس کے اندر بند کر دو دکان. نہیں بچے میں یہ نہیں دیکھو پھر آپ میرے پہ غلط الزام لگا رہے ہو. یہ واقعات بدقسمتی سے ریگولر میڈیا پہ ہو رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس پیمرا ڈریون چینلز پر دکھائی آ گیا نا نوٹس. وی ول ریسپونڈ یا ریپلائی جو بھی دیں گے چینل. نہیں میں تو یہ انسسٹ میں کنسرن ہوں اور میں یہ التجا کہہ رہے ہو کہ معافی مانگ لو. یس وہ تو پھر کنیاں معافیاں مانگو گے, پھر تو ہر ہفتے معافی مانگنی پڑے گی. کیا سپریم کورٹ کی توہین کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. جس کوڈ آف کنڈکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے عدالت کا پوری دنیا میں کارروائی کا احترام ہوتا ہے. یار ججز کی ذات کبھی زیر بحث نہیں آتی, ان کے فیصلے آتے ہیں, لائیے بحث کیجئے. کس نے کہا ہے ابھی تک مجھے بتاؤ. چلیں آپ ایک گروپ اندھی نفرت اور عقیدت میں بٹا ہوا معاشرہ ہے. ایک گروپ جو ہے ابھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو بارے میں ہر طرح کی یابہ گوئی کرتا رہتا ہے. دوسری طرف ایک گروپ ہے جنہوں نے آنریبل ہائی کورٹ کے بابر ستار صاحب کو اپنا وہ دوسرے بھی طارق جہانگیری صاحب کو وہ جو تیسرے وہ جو ابھی حال میں جو ابھی کیانی صاحب وہ ان کے کہ جی یہ کیا ہیں کوئی یہ وہ وغیرہ وغیرہ. ارے بھائی آپ ان کے فیصلوں کو زیر بحث لائیے نا. ججز کو ویسے پولیٹیکل مقصد کے لیے استعمال کیوں کرتے ہیں مختلف نیریٹو بنا کے؟ میرا تو سوال یہ ہے, یہ ہندوستان میں تو نہیں ہوتا, میں نے نہیں دیکھا نا. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں نا ابھی جب راہل گاندھی جو ہے الیکشن کے بعد اس نے کہا کہ عدلیہ کے باوجود عدلیہ کے خلاف ہم نے الیکشن جیتا. اچھا اب اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا. بھائی انہوں نے کہا کہ جنرل جو کورٹ کا ٹرینڈ تھا کہ وی کنٹیسٹڈ ڈیورنگ ان اے پیریڈ جب عدلیہ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی یا ہمارے مخالف ون سائڈ ہو رہی تھی ٹورڈز یا ون سائڈ, لیکن اس میں کسی خاص جج کا نام تو نہیں لیا نا یار, کسی خاص کیس کا حوالہ تو نہیں دیا نا. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آنریبل جسٹس فائز عیسیٰ صاحب
اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ان سے پہلے عمر الطاف بندیال صاحب نے بھی، چاہے آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں، مثلا جیسے میں نے خود بیٹھ کے کہا ہے، یعنی یہ گڈ ٹو سی یو کو میں نے اکثر ہیومرسلی استعمال کیا ہے، بٹ ان کے ساتھ آپ ہزاروں آپ کو شکایات ہوں، لیکن انہوں نے کبھی سمن تو نہیں کیا نا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہو میری نقلیں اتارنے والے گڈ ٹو سی یو والے. اور یہی بات پریسائسلی تو ہمیں معاملات کو یہاں پش نہیں کرنا چاہیے بھائی. آپ کو تو بلکہ یہ بات کو اپریسیٹ کرنا چاہیے کہ یار ہمارے پاس ایسی عدلیہ ہے جس میں جب بینچ بیٹھتا ہے تو اس میں اس طرح کی سخت رائے بھی آتی ہے، منیب اختر صاحب جیسی رائے بھی آتی ہے، لیکن بالآخر جو فیصلہ ہوتا ہے. سو آپ کہتے ہیں کہ وارڈر صاحب کو جو ڈاڈا بھی ہیں بقول آپ کی، انہیں معافی مانگ لینی چاہیے. میں سر ہاتھ باندھتے ہوئے اپنے لیے ایز نصرت جاوید بطور صحافی اداروں کے لیے، میڈیا اداروں کے لیے اور سیاستدانوں کی اسپیس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اس قضیے کو جان کی امان پاتے ہوئے اس سے اتنا محفوظ ہوں. سنجیدہ کیوں لے لیا آپ نے اس معاملے کو؟ میرا خیال ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب نہیں، آپ کے میں تمام میڈیا اداروں کو کہے 15 دنوں میں جواب دو، تم کہتے ہو سنجیدہ معاملہ ہی نہیں ہے. یہ محلے کی کسی خاتون نے کہا کہ تو کی لگا ہے سر. یار آر یو میڈ؟ ہیو یو گون میڈ؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ ہاؤ مچ منی میڈیا ہاؤس میں لگتی ہے؟ تمہیں جو تنخواہ آتی ہے. آپ سے میڈیا سے کہا فیصل وارڈر نے جو کیا تھا سیپریٹ سٹوری. او بھائی میرا رسک ہے یار. یہ جو کیمرے کے پیچھے بچہ کھڑا ہے اس کا رسک ہے بھائی. اور تمام چینلز کو کہا گیا کہ آپ وضاحتیں پیش سب نے براڈ کاسٹ کیا، تقریباً سب نے براڈ یار فور گاڈ سیک کیوں لوگوں کا رسک سے کھیل رہے ہو؟ انقلاب لانے کا شوق ہے نا، جاؤ جا کے اپنا یوٹیوب چلا لو، جاؤ. کیا بات کر رہے ہو؟ سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ ہاتھ میں مائک پکڑ کے. یورپ برطانیہ میں لوگ کرتے ہیں نا، کھڑے ہو جاؤ وہاں پہ اور فیس کرو. ایک اداروں کے سروائیول کے ایشوز ہیں بھائی یہاں پہ. اور سب سے بڑی بات کہ ایک سپیس اتنی سی بھی رہ جائے بولنے کی تو اسے بچاؤ خدا کے لیے. ویری رائٹ. اور یہ سارے چینل معافی کی جانب جائیں. آپ تو وارڈر صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ معافی کی جانب جائیں. وہ شخص جس کے لیے اب ٹی وی چینلز کو، اخبارات کو خبر کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے، او بھائی مرکز ہے وہ خبریت کا. آج میرا جو ہے ڈاڈا صاحب کے ساتھ سر، جن کو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اور ایم کیو ایم مل کے کہیں کہ خدا کے لیے ہمارا ووٹ قبول کریں، میں بھائی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. آج جانا جان کی امان پاتے ہوئے التجا کروں گا کہ سر نیوے ہو کے اس قضیے سے نکل جائے. اور اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، صرف میڈیا ہی کی نہیں بلکہ پورے سسٹم کی ہیڈ آن جو کنفرنٹیشن ہے وہ نہ میرے کام آئے گی، میرے سے مراد میڈیا کے، نہ سیاستدان. لیکن وہ جو صاحب کہتے تھے آنکھیں کان کھلی رکھا کرو، تو وہ آنکھیں کان اگر میں کھولتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ فیصل وارڈر معافی نہیں مانگیں گے، جو کہ مانگنی چاہیے. عدلیہ کو یوں پریس کانفرنس میں بیٹھ کے میں بڑا خلاف ہوں پریس کانفرنس کے، لیکن مجھے فیل لگتا نہیں، میری یہ فیل ہے ایز جرنلسٹ، جس طرح ان کی پرسنالٹی اور جو قد ہے، اللہ ہی کرے خیر کرے. اور عدلیہ کے ساتھ ہم نہیں کنفرنٹ کر سکتے اور نہ ہی ایبسولوٹلی ناٹ جی، ایبسولوٹلی ناٹ. ایک بریک. ناظرین ویلکم بیک. نصرت صاحب، نریندر مودی 8 کو شاید تیسری مرتبہ، نہرو کے بعد یہ دوسرے ہوں گے جو تیسری مرتبہ حلف اٹھائیں گے بطور پرائم منسٹر آف ہندوستان. وزیر اعظم بن جائیں گے وہ. جی ہاں، وزیر اعظم بن جائیں گے. اور تیسری ٹرم، عام طور پر بات یہ ہے کہ تیسری ٹرم ٹھیک ہے، وہ ایک جب آپ تیسری ٹرم میں آتے ہیں نا تو آپ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار شاید اب یہ میری آخری ٹرم ہو، کیونکہ آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں. تو آپ ایک چیز جس کو لیگسی کہتے ہیں نا، جیسے کوئی امریکی صدر جو ہے جب دوسری مرتبہ منتخب ہو جائے تو وہ یہ چاہتا ہے میں کوئی لیگسی چھوڑ کر جاؤں. جیسے نکسن، اس نے چائنا کے ساتھ اوپننگ کو اپنی لیگسی. ابھی آپ کو اس کو جتنا، حالانکہ اس کو واٹر گیٹ اسکینڈل کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑا، لیکن یہ ہے کہ جی
امریکہ اور چین کے تعلقات کی بحالی کا جب بھی ذکر آئے گا تو نکسن کا ذکر آئے گا اور ہینری کیسنجر کا ذکر آئے گا اور اس میں ہمارا بھی ذکر آئے گا کہ ہمارے راستے سے گئے تھے. ٹھیک ہو بات. اسی طرح جب پنڈت جواہر لال نہرو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تو آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں نعرہ تھا جو کہ چائنا اور انڈیا دونوں نان الائنڈ تھے, غیر جانبدار. پاکستان تو 1950 کی دہائی میں ہی امریکہ کا اتحادی ہو گیا تھا. تو اس وقت نعرہ لگتا تھا ہندی چینی بھائی بھائی. ہندی چینی, جی سر, ہندی چینی بھائی بھائی کے 1950 کی دہائی میں نعرے لگتے تھے. غیر جانبدار ممالک, بنڈونگ کانفرنس وغیرہ وغیرہ, پاکستان اس سے دور تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ بتدریج اس زمانے میں کمیونسٹ کیمپ کی قیادت تھی سوویت یونین کے ہاتھوں, تو سوویت یونین اور ماؤ زیدونگ کے چین کے مابین دوریاں ہو گئی. تو انڈیا جو ہے اس نے اپنے آپ کو سوویت یونین کے زیادہ قریب محسوس کرتا تھا. ہندی چینی بھائی بھائی ختم ہو گیا تو یہ ابھی تک نہیں ختم ہوا, لیکن ان کے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چین اور انڈیا کی جو سرحد ہے, یہ انگریز جہاں جہاں یہ مسئلہ کھڑا کر کے گیا ہوا ہے اس کی وجہ سے, جیسے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ڈیورنڈ لائن کا قضیہ ہے, انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا, اسی طرح ان کا بھی لداخ کے اوپر چین LAC لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ. اب وہ دیکھو اس کا نام ہی سرچ جو ہے وہ پرماننٹ بارڈر نہیں ہے. میک موہن لائن, وہ ایک میک موہن تھا وہ کر گیا تھا. تو ان کے وہ ایک وزیر خارجہ ہوتا تھا کرشنا مینن صاحب, پھر وزیر دفاع بھی رہے, وہ بڑے وہ عجیب اپنے مزاج کا, انہوں نے کہا جی یہ پھر مسئلہ حل نہیں کر لیں. یہ لیگیسی کہ نہرو یہ کہ جناب بات یہ ہے کہ ہندی چینی بھائی بھائی, اچھا چین اب ذرا جو ہے وہ یہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارا حصہ ہے اتنا, تو بے سدھے ہو جاؤ. بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس سے اگرچہ انہیں ایک فائدہ ہوا کہ غیر جانبدار ملک ہوتے ہوئے امریکی صدر کینیڈی آیا تھا ادھر, اس نے ایک دم سے امریکہ کو, انڈیا کو جدید ترین اسلحہ بھی فراہم کرنا شروع کر دیا. لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہوئی کہ اس کو جتنی زیادہ ہیوملیشن برداشت کرنا پڑی 1962 جنگ کی وجہ سے, اس نے کہا یار یہ ایسا ہے کہ 2 بارڈر سے بچو. تو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کو پیش رفت کی جائے. تو موصوف نے شیخ عبداللہ کو بھیجا یہاں پہ. اب شیخ عبداللہ جو ہے وہ یہی تھا, تو ان کا انتقال ہو گیا, ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو اس کے بعد جب وہ لال بہادر شاستری ان کی جگہ آئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ حالات یوں پہنچے کہ 1965 میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو گئی. اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے, نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو مجھے نتیجہ یہ نکلا کہ نہرو جو ہے وہ فوت ہو گیا تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بن. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ یار لیگیسی کی تلاش میں پلیز. اچھا لیگیسی آپ, اچھا ٹھیک ہے, لیگیسی کی تلاش میں اس کا چین کے ساتھ پھڈا ہوا اور اس کی وجہ سے اس کو پاکستان کے ساتھ صلح صفائی ہوئی ڈھونڈ رہا تھا, یعنی تو وہ اسی صدمے سے ہی. تو اس کو آپ کنیکٹ کر رہے ہیں مودی سے. مودی سے مجھے یہ خدشہ لاحق ہے کہ اب یہ سیاسی طور پر کمزور ہوا ہے. اپنے طور پر اس کی جماعت بی جے پی جو ہے سادہ اکثریت جو 272 ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. درست ہو گئی بات. اب اس کو باؤنس بیک کرنا ہے کسی طرح گیم میں, اور اس کو اور کچھ آتا نہیں ہے سوائے ہیٹریڈ کے, سوائے نفرت کے. مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ اپنی لیجٹمیسی بحال کرنے کے لیے, دوبارہ عوام کی توجہ کے حصول کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ مخاصمانہ رویہ اختیار. وہ تو آپ نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جب اس نے کہا 56 انچ کی چھاتی 2019 والا تو کر چکا نا, وہ تو یار پھر اس کو ریپیٹ کر سکتا ہے. ریپیٹ کرنے کی تیاری اس کے ذہن میں پہلے سے تھی جو ابھی درمیان میں بھول گیا تھا. حضور گزشتہ برس جنوری کا آغاز ہوتے ہی بہت امپورٹنٹ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاہدہ ہے جس کو انڈس واٹر بیسن دریاؤں کا, ٹھیک ہے, سنتاس معاہدہ,
اس نے خط لکھا, چٹھی بھیجی جنوری میں ہمیں کہ پاکستان اور بھارت کو اس معاہدے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ہندوستان نے ہمیں کہا, یہ باقاعدہ چٹھی لکھی. ہم نے اس خط کا جواب دینے میں 3 ماہ لگائے اور ہم نے کہا کہ بھئی کس بات کی, یہ تو ایک طے شدہ معاہدہ ہے جس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ ثالثی اگر کسی معاہدے کی خلاف ورزی, اور آپ بتائیے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ اکثر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہمیں کہا گیا. مجھے شدید خدشہ لاحق ہے کہ اب کی بار وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد نریندر مودی جو ہے, فرض کرو اگر وہ 400 پار کر لیتا تو شاید کسی سٹیج پر وہ کہتا کہ میں نے اپنے مسلمانوں کو بھی اوقات میں رکھ لیا اس کی نگاہ میں, تو یار اب ایسا کروں لیگیسی کی خاطر ذرا پاکستان کے ساتھ پیس. اچھا, اب وہ امید دم توڑ گئی کیونکہ سیاسی طور پر کمزور ہو گیا ہے نا. اگر سیاسی طور پہ کمزور ہے تو کیوں بارڈر کا نیا محاذ کھولے گا پاکستان کے ساتھ؟ سیاسی طور پر کمزور آدمی جو ہے وہ اپنی پاپولیرٹی یا قومی یکجہتی کہہ لو کہ یار دوبارہ قوم کو یہ سوچیے جتنی ہماری ڈپلومیٹک کمیونٹی پر امید تھی کہ مودی اگر تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بنے گا, تو بھائی اس میں بہت زیادہ امید یہ تھی نا کہ موصوف اپنے طور پر 400 پار نہ صحیح لیکن کمفرٹیبل میجورٹی سے جیت جائیں گے. وہ نہیں ہوا نا, اور یہ موجود ہے قضیہ. وہ ایک آپ کا خدشہ کس طرح کا, میں سمجھ نہیں پا رہا, میں یہی سمجھ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ نہ صحافت رہی ہے. وزارت خارجہ جو ہے وہ باقاعدہ صحافیوں کو آن بورڈ رکھتی تھی. اس طرح دوسرے ادارے بھی, چاہے آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہوں, ISI کے لوگ ہوں, وہ بھی مثلا جیسے میں ISI کی جو افغان پالیسی تھی اس کا سب سے زیادہ کریٹک تھا جنرل ضیاء کے زمانے میں. میرے مضامین چھپتے تھے اور میں جب بھی کبھی انڈیا جاتا تھا کو کہتے تم تو یار ایسے ان کی جو مین پالیسی ہے اس کے خلاف لکھتے ہو. تو میں ٹھیک ہے, دس از پاکستان, یعنی آئی ووڈ یوز ٹو فیل پراؤڈ, میں تو بہت فخر محسوس کرتا تھا. سر گزشتہ کئی مہینوں سے جس کو آپ نام نہاد ٹریک 2 کہتے ہیں, نام نہاد ہو گیا, ٹریک 2, ہاں نام نہاد کر دیا آپ نے, حالانکہ وہ بڑا متحرک ہے. اس میں جو یہ انڈس واٹر کے حوالے سے کمشنرز رہے ہیں نا, ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, اور اس میں جو جن کو انوائرمنٹ کا اور آبی وسائل کی تقسیم کا, یہ باقاعدہ اس کی 3-4 کانفرنسیں ہو رہی ہیں جس کے شرکاء کا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے, اور نہ دلی میں کسی کو پتہ ہے. ایک مخصوص گروہ کو پتہ ہوگا اسلام آباد میں اور دلی میں. کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک مسئلہ نیا کھڑا ہو رہا ہے نا. آپ نے کہیں کسی اخبار میں پڑھا؟ نہیں. کبھی کسی ٹی وی پہ سنا؟ نو. کسی انڈین ٹی وی میں سنا؟ نو. آپ کو کسی انڈین, میں تو ڈپلومیٹ سے نہیں ملتا, نہیں کبھی کسی انڈین ڈپلومیٹ نے آپ سے بات کی؟ نو. آپ کی آئندہ ملاقات ہو, میری یہ کلپ دے کر انہیں کہے گا کہ یہ بندہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے. ابھی حال ہی میں بھی اسی سلسلے میں پیورلی آن دی ڈویژن آف واٹر بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ٹریک 2 کا ایک کانفرنس ہوئی ہے. تو یہ کیوں نہیں آن بورڈ کرتے ہوئے؟ اس لیے کہ معاملہ سینسٹیو ہے. بہرحال کوئی نہ کوئی ایک آپ کا خدشہ انڈس واٹر کا ہو گیا, ایک اس کے بھائی علاوہ معاملے کو کو, بارڈر پہ LOC پہ دیکھیں اتنے عرصے سے. ارے بابو LOC کے لیے نہیں بھائی, واٹر 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 واٹر, پانی کی کمیابی اور موسمیاتی تبدیلیاں, یہ اٹ سیلف یہ وہ سیکٹر ہے جس پہ ٹریگر کر سکتا ہے مودی, اب یہ کہہ رہے ہیں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پریس کرے گا کہ میرے یہاں سے جاتا ہے یہ پانی, اور یہ کہ اس کے بارے میں کیا ہونا ہے, یہ اس کو دوبارہ وہ کر گیا تھا نہرو, وہ دوسرے کر گئے تھے. میں تو نہیں, یہ پانی جو ہے ہمیں وہاں نہیں پانی مل رہا, وہاں نہیں مل رہا, وہاں نہیں مل رہا, وہاں نہیں مل رہا, تو یہ سارا پانی وہاں کیوں جا رہا ہے؟ راجستھان کا کہتے ہیں کہ ہم سب ڈیم بنا کے بھائی وہ تو بنا چکے ہیں نا, ابھی اور بھی بنائیں گے. یعنی کہ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علاوہ تیسری مرتبہ, ہاں بتائیں, اس کے علاوہ ایک اور پریشر آئے گا. ہاں, آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جتنے بھی گلیشیئرز ہیں
جب یہ پگھلتے ہیں تو ہمارے دریاؤں میں پانی آتا ہے نا، ان میں سے 3,300 کتنے؟ 3,300 یہ کشمیر میں ہیں، کچھ ہمارے کشمیر میں ہیں، وہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے اپنے مقبوضہ کشمیر میں، اپنے لداخ میں گلیشیئرز کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، جنگلات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جو نیچے جہاں پانی جاتا ہے وہاں مالیے میں سے کچھ رقم لیتا ہے کسانوں سے کہ آپ کو یہ جو پانی آ رہا ہے اس پانی کی پائیداری یقینی بنانے کے لیے ہم وہاں پہ پیسے دیں گے، نہیں کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔ انڈیا کی حکومت لداخ میں لوگوں کو پیسے دیتی ہے کہ جی درخت لگاؤ، بچاؤ، کاٹو نہیں، کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کرتی ہے۔ پاکستان سے یہ مطالبہ بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب پانی آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے پیسے دیں۔ مطلب اچھی خبریں نہیں ہوگی اگر مودی صاحب بابا چونکہ سیاسی طور ویری پر رائٹ، سیاسی طور پہ کمزور ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا ریئیکشن ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ نو صاحب، ایک تو میں کل سے بڑا شاکڈ ہوں کہ بجٹ تو تیاری کے مراحل میں ہی نہیں ہے جو بات ہے۔ اچھا میں نے ری چیک کیا، یو آر رائٹ، کچھ پریپریشن نہیں ہے۔ آج شہباز رانا کی خبر میں نے سامنے دیکھی، ٹیکس کو لے کر میرے کان کھڑے ہوئے کہ نصرت صاحب نے اس پہ بات ضرور کرنی ہے۔ تو مجھے تو اس جو فائل کی ہے شہباز نے، اس سے مجھے تو کوئی اچھی خبر نظر نہیں ہے۔ وہ تو لگا کہ ٹیکس اور بڑھیں گے میرے اوپر۔ نہیں وہ الٹیمیٹلی نہیں بابا، یہ ایک خاص کیس کے بارے میں اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت کا تذبذب اور کنفیوژن جب میں کہہ رہا تھا، مثال کے طور پر کتنی مرتبہ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں عام آدمی کے۔ دیکھو یہاں پہ یہ فرض کر لیا گیا ہے، کتنے عرصے سے یہ بات جو ہے باقاعدہ چلائی گئی کہ صاحب جنہوں نے اپنی چھتوں پہ سولر لگوا رکھے ہیں وہ سارے امیر لوگ ہیں۔ ارے یار نہیں ہے۔ اچھا بہرحال حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ نیٹ میٹرنگ کا۔ اب کتنی مرتبہ اویس لغاری صاحب جو ہے کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں، آج بھی جیسے علی پرویز ملک کو ایک خبر آئی تھی آج دوپہر کو کہ جی انہوں نے کہا ہے حکومت متبادل توانائی کے فروغ پر یقین رکھتی ہے، نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے کوئی بھی پابندی نہیں لگائی گئی، پالیسی میں تبدیلی مشاورت سے کی جائے گی، شمسی توانائی کے منصوبوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، سولر سسٹم پر ٹیکس لگانے سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ علی پرویز ملک کو ان کا اچانک ویڈیو کلپ چلا تھا، اچانک ویڈیو پر ریکارڈ کرنا اچانک پڑا، ٹی وی پہ چلا، کیونکہ اس سے پہلے ٹی وی کے مین بلیٹنز میں یہ خبریں چل رہی تھیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو بجلی کی وزارت ہے اس میں یہ آئیڈیا ایکٹیولی ڈسکس ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں نیٹ میٹرنگ کو لے کر۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ جو ان کی تجاویز ہوتی ہیں اس کو وہ فارورڈ کر دیتے ہیں، سمجھ آ گئی بات کو۔ اب رپورٹر جو ہے وہ تو خبر کا بھوکا ہے، ان کا عالم اپنا یہ ہے۔ دیکھو شہباز شریف صاحب کو سے آپ کو ہزاروں اختلافات ہوں، شہباز شریف صاحب کی یہ ریپوٹیشن رہی تھی کہ یہ ہینڈز آن قسم کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ تو روزانہ 3 افسروں کا ناشتہ کیا کرتے تھے، لاہور میں سری کو کھاتے تھے نا، تو یہ افسروں کے سر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے چند ہی روز پہلے کتنا بڑا بھنڈ ہوا ہے، کون سا کہ اعلان ہو گیا ٹی وی سکرینوں پر کہ پیٹرول کی قیمت پہ 15 روپے کی کمی، اور اس کے بعد نہیں یہ تو کوئی تقریباً 4 روپے یا 5۔ ہاں 4 روپے کچھ پیسے تھے۔ ٹھیک ہے، کیا کسی شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا؟ وہ گندم والے میں تو ٹھہرایا نا، گندم والے اسکینڈل میں انہوں نے سیکٹری فوڈ کو اسپیئر نہیں کرتے، وہ سیکٹری فوڈ کو کاکڑ صاحب بھی آتے تو انہوں نے اڑا دینا تھا۔ اس میں کسی کو کیا؟ کس میں؟ شرمندہ جی ہوئی اس میں کیا نہیں، وہ کاکڑ صاحب کو بھائی بغیر سیاسی منظوری کے میں یہ بات ماننے کو، میں اپنا سر کٹانے کو تیار ہوں کہ کوئی سول سرونٹ اپنے طور پر اتنا بڑا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یو آر رائٹ۔ اینی وے، اب اس میں بھی جیسے ایک لائن ہے علی پرویز ملک صاحب نے جو اپنی طرف سے
That was a recorded video message जो टीवी स्क्रीन पे चला, बड़ी एहतियात से बोलेंगे। पॉलिसी में तब्दीली मशावरत से की जाएगी। हाँ। दिस इटसेल्फ क्या है कि पॉलिसी में तब्दीली का जिक्र कहीं हो रहा है। लेकिन अब उन्होंने जब वाजे कर दे तो आप बीच में शक शुबहात ना डालें ना, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करें। जैसे ही मैं ये जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग ही के तहत ये कह रहा हूँ कि फिर ये जब आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि नेट मीटिंग के हवाले से कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई, हाँ, अगर कुछ होगा तो हम मुशावरत सोलर खत्म होगी यार। जैसे ही आप बात करते हैं कि जी पॉलिसी में तब्दीली, तो वो लोग जो कहें कि यार 5 मिनट पहले 15 रुपए की मुझे रियायत मिली थी, एक गलती हो गई ना। अब जब नुसरत जावेद हर हफ्ते उठ के सोलर और नेट मीटरिंग पे हैजान बर्पा करेगा तो ये बात करनी पड़ेगी भाई, अगर कुछ होगा तो हम मिल के मुशावरत करें। कर रहा हूँ, आप देखें हर हफ्ते डिस्कस करते हैं। मैं करता हूँ इसलिए सोलर। अच्छा, मैं बगैर किसी वजह के कर रहा हूँ। मुझे तो किसने अंगेख्त की है, किसने उकसाया है कि मैं आज ये बात डिस्कस करूं? अगर ये इनका वीडियो ना आया होता तो मैं वो, जैसे तुमने फिर शहबाज राणा साहब की बात है, तो वो शहबाज राणा साहब की तो खबर ये है कि देखो, तुम्हें याद होगा जब नूर आलम साहब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह थे तो इन्होंने बैंकों के मुनाफे का एक जिक्र किया था ना, बहुत बड़ी कहानी चली थी और हमने उस पर बात की थी। अब उसमें ये है कि एक ये है कि जिनको 15% एडिशनल टैक्स लगाया जाए, बैंक जो मुनाफा कमा रहे हैं, और हमारे सारे बैंक इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जो शोबा मुनाफा पे मुनाफा कमाया वो बैंक जा रहा है वो बैंक से आगे से। उसमें ये तजवीज़ है कि अगर ये टैक्स बैंक पे लगेंगे तो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे भी लगेंगे, फिर आपको एटीएम फीस बढ़ जाएगी, आप जब लोन लेते हैं उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। तो ये तो चीजें कंट्रोल रह के रखें ना। आप ये कह रहे हैं, उस दिन मुझे याद है आप ये खबर सबसे पहले आप लाए थे बैंकों के मुनाफे वाली। बात यह है कि ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि कंज्यूमर तक वो बैंक ट्रांसफर नहीं करेगा वो बोझ। सर बात ये है कि कंज्यूमर बेचारा तो ये कहीं भी नहीं आता ना। आपके कभी आपको आज तक ये ऐसी खबर इत्तला दी है बैंक ने कि जी आपके इतने पैसे जमा हो गए हैं तो साल पूरे तक इतने रहे हैं तो सर इतने आपके इजाफे हो गया? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो कहते हैं आप करंट आपको सैलरी है तो ठीक है, आता है जी करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट योर इज कंसिडर्ड करंट अकाउंट। हाँ अच्छा फिर ये कि खुद जब ये किसी को कर्जा देते हैं तो आजकल 22% है ना, तो सर 22% कहते हैं। तो जब आप उसकी एग्जीक्यूशन में जाएं तो अभी 25% तक चला जाता है। 7 लाख रुपए आप बैंक से लोन लें, 3 साल के प्लान पे जाएं तो आपको 12,50,000 देने हैं। 5 साल के प्लान पे जाएं तो आपको 15 लाख देने, डबल। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मेरे पास एक अच्छी खबर भी है आपके लिए, आप जल्दी से 30 सेकंड दे रहा हूँ, मुका लें। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये तमाम खबरें इटसेल्फ मेरे कल के इस दावे की तस्दीक कर रही हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो नहीं है तैयार, वो किसी भी तौर पर बजट को बारे में अभी तक उसके यानी कि दिमाग में शशोपन ये कर लें, ये कर लें, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आ रही। बिल्कुल। अच्छा, ये बात अच्छी खबर ये कि पाकिस्तानी टीम क्योंकि कल अपना पहला मैच खेलेगी अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, तो मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी में वो मुल्की दौरे पे, गैर मुल्की दौरों पे इस वक्त, आज इटली पहुंचे हुए थे वो। अच्छा, वहाँ पे क्रिकेट टीम्स जब बाहर के दौरे करते हैं तो सब एक ट्रेंड होता है कि वहाँ जो पाकिस्तानी होते हैं वो आपको होस्ट कर सकते हैं, तो उनका एक डिनर होता है, उसमें हाई कमीशन भी, एम्बेसी भी वहाँ की इन्वॉल्व होती है। तो यूएस में ये एक इंडियन वेब ने जो बड़ी क्रेडिबल वेबसाइट है क्रिकेट, तो उसने कहा है, और इसको हमने रीचेक भी किया हमारे प्रोड्यूसर असद चौधरी ने, कि वहाँ ऑफिशियल डिनर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो पेड हैं। मतलब नुसरत जावेद अगर बाबर आजम को मिलना चाहता है तो वो $25 दे और बाबर आजम के साथ सेल्फी बनवा ले। तो ये सेल्फी का या डिनर का होगा यार? डिनर पे नहीं बाबू, डिनर फीस होगी। नहीं, दिस इज नॉट डिनर फीस प्लीज। नहीं, ये आप जाएंगे तो $25 जो आपने देने हैं उसमें डिनर भी होगा, ऑफ कोर्स रिफ्रेशमेंट टाइप कुछ होगा, सेल्फी भी आप ले सकते हैं, तो इसके लिए $25। नहीं देखो, जहाँ तक डिनर में कंट्रीब्यूशन तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज यही करती हैं कि जी डिनर है तो $100 एंट्री या $200 एंट्री, अगर तो वो है तो ठीक है,
لیکن یہ ہے کہ اگر سیلفی کھنچوانی ہے تو $25 دو, تو اس کا پتہ ہے ایک کھلاڑی جو ہے پتہ چلے کہ اس نے $5000 کما لیے ہیں ایک سٹنگ میں, ایک بیچارے ان کو پوچھنے نہیں آیا, انہوں نے تسی کی کر دو, انہوں نے کہا میں وکٹ آپ نے کیپر تو اس کو وغیرہ جسٹیفائی وغیرہ. کر دیا نا کہ وہ 200. اگر میں there is dinner, اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو $25 آپ کو پے کرنے ہیں. اچھا, تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں بھی انکم. محسن نقوی صاحب بہت چالاک آدمی ہے. غریب ملک ہے تو اس حوالے سے نہیں ٹھیک ہے, پیسے اکٹھے کرو, ڈالر دی ویسے بڑی لوڑ ہے. امریکہ میں جو ہے, امریکہ میں نسبتاً خوشحال پاکستانی رہتے ہیں, تو اگر یار ایک بندہ اگر $25 دے کے تو بابر اعظم کے ساتھ سیلفی بھی کھنچوا لے تو کیا ہے اس میں, یعنی پی سی بی ایم کے پاس کچھ پیسے آ جائیں گے. دنیا کے بڑے ایونٹ میں دے شوڈ مور فوکس ود ناٹ کہ ایسے ایونٹ پہ جانا جہاں $25 اکٹھے کرنے. اینڈ تھے محسن نقوی صاحب کے اینڈ کہ ٹیم گئی سی تو میں آپ سے $5000 کما کے آئی ہے. اینی وے ٹائم ختم ہو گیا. گڈ لک پاکستان ٹیم, کل ہم اس پہ بات بھی کریں گے. کل پاکستان کا پہلا میچ ہے T20 ورلڈ کپ کے لیے, T20 ورلڈ کپ کے میں. صاحب اپنا خیال رکھیے گا, آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.